الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی 35ویں نمبر کی آیت ہے، جس میں ایک لفظ الوسیلہ کا آیا ہے. ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو. قرآن کریم کے اندر یہ لفظ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ اللہ کے ہاں قرب تلاش کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے جو مضامین آپ سنتے رہے ان کا تعلق بھی دین کے بنیادی اور عقیدے کے مسئلے کے ساتھ تھا. اس کے مختلف پہلو تھے، ان پہلوؤں پر گفتگو ہوئی. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس پر آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے عرف عام میں وسیلہ. اگرچہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں لغت میں وسیلہ کا معنی ہے ذریعہ، واسطہ، طفیل، اور عربی زبان میں وسیلہ کا معنی ہے قرب حاصل کرنا، نزدیک ہونا.
اکثر و بیشتر لفظ عربی کا بولیں گے لیکن معنی اس میں اپنا ڈالیں گے، اور پھر ایک مستقل نظریہ، ایک عقیدہ، بلکہ ایک دین کا شعبہ قرار دے کر اس کے مطابق اپنی سوچ کو بنا لیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حکمت کا لفظ ہے، اصل میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس زبان کا یہ لفظ ہے اس کا معنی اور مطلب بھی وہی ہو، یہی لفظ استعمال کریں گے۔ دین کی دعوت دو، دین کی باتیں کرو حکمت کے ساتھ، یعنی گول مول باتیں جس کی کوئی سند نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، ایسی گول مول باتیں تاکہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ خوش رہیں، کوئی ناراض نہ رہے، سب کو راضی رکھو، نہ ہینگ لگے نہ پٹڑی رنگ چوکھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی دین کی دعوت کے لیے بھیجا اور انہوں نے وہ کام کیا، وہ تمام و کمال کیا۔ ان کے ذہن کے کسی ایک گوشے کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں تھی کہ سارے خوش ہیں۔ اس زمانے کا جو مبلغ ہے، داعی ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر سرا کلی سارے ہی خوش رہیں، سب کو خوش رکھنے کی جو ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی بنا پر ایسی گول مول باتیں لوگ کہیں بڑا چنگا مولوی ہے، بڑی چنگی گلن کرتے ہیں، کوئی عرض ناراض نہیں۔ دین کا حلیہ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، لیکن ناراض کوئی نہ ہو، سب ہی ہاتھ چومنے والے ہوں، سب سلوٹ مارنے والے ہوں۔ یاد رکھیں کہ لفظ حکمت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ہا اور کاف اور میم یہ بنیادی مادہ ہے اس کا۔ مادے سے آگے پھر شکلیں بدلتی ہیں۔ حکم کسی سے حکیمی بنتا ہے، کسی سے حکمت بھی ہے، کسی سے حکم بھی ہے، کسی سے حاکم بھی ہے، کسی سے حکومت بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ مادہ جہاں بھی ہے، اس مادے کی جتنی شکلیں بدلیں گی اس میں قوت اور زور کا معنی ہوگا۔ حاکم، حکومت طاقت کا نام ہے، زور کا نام ہے۔ حکم طاقت کو کہتے ہیں، اور حکمت کا معنی بھی یہ ہے کہ مضبوط باتیں، پختہ باتیں، پختہ دلائل۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، سورہ ہود کی غالباً دوسری ہی آیت ہے، کتاب محکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ محکمہ مضبوط، یہ تو آپ اردو میں بھی محکم کا لفظ بول دیتے ہیں۔ یہ آیتیں، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، یعنی مضبوط ہیں، کمزور نہیں۔ کوئی آیت ضعیف ہوتی ہے دنیا میں؟ روایت تو ضعیف ہوتی ہے، آیت ضعیف نہیں ہوتی۔ اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، ثم فصلت، اور بڑی مفصل ہیں۔ مفصل وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی پوشیدگی نہ ہو، اور محکم وہ ہوتی ہے جس میں کمزوری نہ ہو۔ تو اللہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتوں میں دو خوبیاں ہیں، محکم بھی ہیں، مضبوط ہیں،
اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، ثم فصلت، اور بڑی مفصل بھی ہیں، پوشیدگی بھی نہیں۔ کیوں ہے یہ محکم بھی اور مفصل بھی؟ اس کی دو وجہ قرآن کریم میں خود بیان کر دی، من لدن حکیم خبیر، کہ یہ اس ذات کی طرف سے بھیجی آیتیں ہیں جس کی یہ دو صفتیں ہیں، حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تو یہ لفظ حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، تو مراد یہ کہ یہ جو پڑیا دینے والا حکیم ہے، وہ ذات جو حاکم ہے، جس کا ہر فیصلہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، احکم الحاکمین ہے، کہ اس کی آیتیں ہیں، اس بات سے محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں، اور پھر مفصل ہیں اس لیے کہ وہ خبیر ہے، ہر طرح کی خبر رکھنے والا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ جو اس نے بیان کیا ہے اس آیتوں میں تفصیل موجود ہوگی، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ عربی زبان کا جو لفظ ہو اس کا معنی وہی معتبر ہوگا، یہ پنجابی کی حکمت نہیں ہے، گول مول کوئی پتہ نہیں یہ بات کہیں سے کہاں سے شروع کی پھر کہاں ختم کی، کہنے والے کا مقصد کیا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کو جو دین کا پتہ نہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ لوگ گھنٹہ لگا کر مسجد میں جو جاتے ہیں اس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ کچھ بول رہا ہوتا ہے، کہاں سے بات اس نے شروع کی اور کہاں ختم کی، کیا کہنا چاہتا تھا، اس کا مدعا کیا تھا، یہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ کر رہا تھا کہ آج کی گفتگو میں لفظ وسیلہ پر آپ سے میں مخاطب ہوں، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے لوگوں نے ایک نظریہ قائم کیا کہ دعا مانگو جی بزرگوں کے وسیلے سے۔ اب ایک لفظ زبان سے بول لیتے ہیں کہ پتہ کو نہیں چل رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بڑوں سے یوں سنا ہے پھر چل رہے ہیں۔ مجھ سے کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنی جائز ہے، میں پوچھتا ہوں کہ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ آسان سے آسان یہ کہ ان کا واسطہ دے کر یا اللہ فلاں آدمی فلاں آپ کا نبی ہے، آپ کا محبوب ہے، فلاں ولی ہے، آپ کا محبوب ہے، اس کے واسطے سے ہماری مشکل آسان کر دیں۔ بظاہر تو بڑا دلکش کا لفظ ہے، اور کہنے والا یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جس بزرگ کا میں نام لے رہا ہوں، جس کا واسطہ دے رہا ہوں، مجھے بڑی محبت اس کے ساتھ بڑی عقیدت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کا جو اسلوب قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے اور ہر نبی کی دعا موجود ہے، کسی نبی کی دعا کے اندر کسی کا واسطہ دیا گیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاؤں کا ذکر موجود ہے۔ پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں، مانگی ہیں، جو دعائیں سکھائی ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر ایک مستقل عنوان قائم کر کے محدثین نے کتاب الدعوات، دعوات جمع ہے دعا کی، وہ دعائیں جو مختلف زندگی کے اوقات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی بھی ہیں اور امت کو سبق بھی دیا ہے، وہ ساری کی سارے محدثین نے جمع کر دی ہیں۔ پوری کی پوری حدیث کا ذخیرہ پڑھ لیا، دعاؤں کا کوئی ایک دعا ایسی نظر آئے کسی صحیح سند سے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہو، یہ تعلیم دی ہو کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو پھر کبھی میرا واسطہ دے دینا، یا ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ دے دینا، یا کسی اور مقدس انسان کا واسطہ دے دینا۔ ساری کی ساری دعائیں قرآن کریم کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ساری کی ساری دعائیں ڈائریکٹ ممبر ہوتی کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک بات آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ دعاؤں کی کتابیں بازار میں اٹھا لیں، کہیں سے کسی کی لکھی، بشرطے کسی عالم کی لکھی ہو، کسی نظم بندوں کی نہ ہو، کیونکہ آج اس زمانے میں یہ بھی فرض ہے، ہر آدمی مصنف بننے کا شوقین ہوتا ہے، کچھ یہاں سے لے لیا، کچھ یہاں سے لے لیا، کچھ یہاں سے لے لیا، کتاب اکٹھی کر چھاپ کے اپنے نام سے۔ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی کہ کسی سے نقل کیا ہے، یہ بھی جو نقل کر رہا ہوں اس موقع پر یہ چیزوں میں فٹ کر رہا ہوں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ میرے دوستو، مصنف بننا آسان کام نہیں، نام لکھوا دینا بہت آسان ہے، لیکن مصنف بننا، کوئی
کسی تحریر کے اندر کوئی اس کا مقصد ہو، اس میں کوئی گہرائی ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ جو لوگ مسلم دنیا میں رہے ہیں انہوں نے سمجھا علوم کا سمندر پیے ہوئے تھے، زندگی ساری انہوں نے لگا دی اس بات پر، لیکن کسی مستند عالم کی لکھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا اول سے لے کر آخر تک پڑھیں اور اس نقطہ نظر سے پڑھیں کہ کون سی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وسیلے کے ذریعے سے، کسی واسطے کے ذریعے سے دعا مانگنے کی تعلیم دی۔ مثال کے طور پر حضور نے سونے کے وقت ایک دعا سکھائی، آپ حضرات کو یاد ہوگی، لیٹتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اس میں کسی کا واسطہ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگی جائے، اے اللہ تیرے نام کی برکت سے میں اموت، موت اور نیند ایک، یہ دونوں آپس میں بین ہیں، میں مر رہا ہوں یعنی نیند میں جا رہا ہوں، اور تیرے نام کی برکت سے پھر میں زندہ رہوں گا یعنی جاگوں گا۔ تو اس میں کوئی واسطہ ہے؟ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو کیا تعلیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ برکت اللہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ جتنی بھی مستند کتابیں آپ دیکھیں گے، چاہے اپنے ملک کے کسی عالم کی لکھی ہوگی یا باہر کی دنیا کے علماء کی، اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو۔ ہم نے بڑا تجسس کیا یہ برکت اللہ کہیں سے مل جانی میں، صرف بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا، شکر اس پروردگار عالم جس نے ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا اور پانی پلایا، وجعلنا من المسلمین اور ہمیں ایمان والوں میں مسلمان میں پیدا کیا۔ اس میں کسی کا واسطہ ہے؟ کوئی نہیں۔ دودھ پینے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک اللہ فیہ وزدنا منہ، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما۔ غرض یہ تو میں بطور سمپل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کوئی دعا بھی آپ لے لیں، پورا ذخیرہ حدیث شان پائے، دنیا بھر کا، اگر کسی صاحب کہنے میں مجھ سے رابطہ کریں کہ بڑا ذخیرہ حدیث کتابوں میں انشاءاللہ میرے پاس ہوگی، ساری کتابیں کھول کر رکھوں گا، لیکن تمام حدیثی کتابوں کے اندر کوئی مستند ایک حدیث بھی روئے زمین پر نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی ہو کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی کا واسطہ دے کے مانگو۔ قرآن کریم تو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے، آدم علیہ السلام کی دعا موجود ہے، نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں موجود ہیں، دیگر انبیاء کرام علیہ کی دعائیں موجود ہیں، یونس علیہ السلام کی مشہور دعا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو دعا مانگی تھی، جس کو آپ آیت کریمہ کے نام سے جانتے بھی ہیں اور مشکلات کے حل کے لیے گھروں کے اندر پڑھتے بھی ہیں، اور یہ مجربات میں سے بزرگان دین لکھا ہے کہ جس کو بڑی سی بڑی مشکل ہو، بڑی سی بڑی مشکل تو 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو بڑے اللہ ساری مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد ہے کہ یہاں تھوڑا سا میں اضافہ کی طرف سے کروں، نوح علیہ السلام کی اس دعا کے معنی پر غور کریں، یونس علیہ السلام کی اس دعا کے معنی پر غور کریں۔ میری بات طرف توجہ ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی کے پیٹ والا پیغمبر جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گیا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ان پر کوئی معاوضہ نہ کریں گے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، قرآن نے اجمال سے ذکر کیا، گئے دریائی سفر تھا، کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے لگی،
کشتی والوں نے کہا کہ کوئی آدمی ایسا آیا ہے اپنی آقا کی مرضی کے بغیر آ گیا ہے جس کی شامت سے ہماری کشتی پر یہ مصیبت آئی ہے. قرآن دادی کی قرآن بتاتا ہے فساہما قرآن دادی کے فقال من المدحضین. ہر دفعہ قرآن دادی یونس علیہ السلام کریں گے. معلوم ہوتا ہے کہ یہی آدمی اپنی مالک کی مرضی کے بغیر, لیکن یونس علیہ السلام کا دنیا میں آقا کوئی نہیں تھا, وہ حقیقی احکام الحاکمین ان کی مرضی کے بغیر نکلے تھے. اللہ نے یہ فرمایا اس قوم پر عذاب آنے والا ہے, یہ شرک میں مبتلا ہے, لیکن اللہ نے ان کو حکم ابھی نہیں دیا تھا کہ ابھی آپ نکل جائیں. انہوں نے اندازہ لگا کر پہلے نکل گئے. اس پر اللہ کی طرف سے معاوضہ آ گیا. ادھر یونس علیہ السلام بستی سے نکلے, یونس علیہ السلام کی قوم نے خدا کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا. اللہ کا آیا ہوا عذاب ڈل گیا. یونس علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہو گئے. چنانچہ انہوں نے چھلانگ لگائی دریا میں کہ سب کو آزمائش میں ڈالنے کا کیا مطلب. خالق کائنات نے اس مخصوص مچھلی کو حکم دیا جو سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی اس مقام پر پہنچی کہ میرا پیغمبر آ رہا, کچھ دن تمہارا پیٹ میرے پیغمبر کا مہمان خانہ ہوگا, غذا نہیں ہوگی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, پتہ نہیں کتنے اندھیرے تھے, لیکن پیغمبر کا ایمان اور عقیدہ وہاں بھی یہ ہے کہ زمین پر چلتے پھرتے بھی اللہ ہی مشکل کشا ہے, اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچانے کا بعد پھر بھی مشکل کشائی اللہ ہی کر سکتا ہے. یہ سبق دیا ہے پیغمبر نے. اس دعا کے اندر یہ سبق موجود ہے, اس سے استفادہ کریں, خدا آپ کو فائدہ دے, لیکن اس عقیدے سے اپنے دل دماغ کو آزاد نہ کرنا کہ ہر جگہ مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے. فنادى في الظلمات. نوح علیہ السلام نے پکارا, دستک دی اپنے رب کے دروازے پر اندھیروں کے اندر. دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا, نہ کسی کو معلوم تھا کہ یونس علیہ السلام کہاں پہنچے, نہ دنیا کی کوئی قوت ان کی مدد کو پہنچ سکتی تھی. یونس علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر جگہ پکارے سننے والا بھی اللہ ہے, مشکلیں ہٹانے والا بھی اللہ ہے. فنادى في الظلمات. اندھیروں کے اندر پکارا کس کو؟ اللہ الہ الا انت. یا اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اب یہ کلمے کا معنی بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے, لا الہ الا انت. اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. انی کنت من الظالمین. میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, جس کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو گیا. میں اپنی کوتاہی کا اقرار کرتا ہوں. کیا جواب آیا خالق کائنات؟ فاستجبنا لہ. ہمارے پیغمبر نے اندھیرے میں پہنچ کر, مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ کر بھی اس عقیدے کے ساتھ ہمارے دروازے پر دستک دی, ہمارے سامنے دامن پھیلا کر عرض کیا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے. فاستجبنا لہ. ہم نے فوراً کی دعا پر لبیک کہی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. چند روز کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ باہر اگل دیجیے. اس غم سے ہم نے نجات دی. اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک جملہ اضافہ کی جو میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی سبق ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والا اسی عقیدے کے ساتھ جب بھی کسی مشکل کے اندر مبتلا اور ہمیں پکارے گا, ہم کسی طریقے سے اس کو مشکل کشائی کرتے رہے. تو پیغمبر نے کس کا واسطہ دیا؟ کوئی ایک دعا قرآن کی بتا سکتے ہیں کہ کسی کا واسطہ ہو؟ قرآن کیا سبق دے رہا ہے؟ ہدی للناس. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان بنا کر بھیجا ہے. قرآن سبق دے رہا ہے کہ جس نے آپ کی مراد پوری کرنی ہے, جس نے آپ کی مشکل کشائی کرنی ہے, وہ آپ کی پکاروں کو سن رہا ہے, آپ کی دل کی دھڑکن کو جانتا ہے. وہ کسی واسطے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے. بنا مانگے اس نے کچھ چیزیں آپ کو دی ہیں کہ نہیں مانتی؟ جب دنیا میں آئے تھے آپ نے مانگا تھا آنے سے پہلے یا اللہ 2 آنکھیں بھی دینا,
خلاصہ کیا ہے گفتگو کا؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اس نے اپنے سے ڈائریکٹ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بھیجے ہوئے پاک پیغمبر انبیاء علیہ السلام نے ڈائریکٹ رب العالمین سے مانگا اور ڈائریکٹ مانگنے کی تعلیم بھی دی۔ آپ سوچیں گے کہ اگر ایسا ہی ہے تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ایمان والا اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کا کیا معنی ہے؟ عربی زبان میں لفظ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے قرب اور نزدیکی۔ اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا قریب ہونے کی کوشش کرو۔ مفسرین نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے جو بہت بڑے مفسر ہیں اور دنیا اسلام کے مانی ہوئی شخصیت ہیں، انہوں نے لکھا ہے تقربوا بطاعتہ وبالعمل بما یرضیہ، اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ کی اطاعت کر کے اور اللہ کا پسندیدہ عمل کر کے۔ وہ کام جو اللہ کو پسند ہے تم کرو گے تو اللہ کے قریب بن جاؤ گے۔ علامہ آلوسی مفتی بغداد انہوں نے لکھا ہے ما يتوسل به ويتقرب الى الله عز وجل، وہ عمل جو اللہ کا نزدیک کرنے والا اور اللہ کا قریب کرنے والا ہے، من فعل الطاعات وترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ کے قریب کون انسان ہوتا ہے؟ مختصر نیک اعمال کر کے اور گناہوں سے بچ کر۔ گناہوں سے بچو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اچھے کام کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ معنی ہے وسیلہ کا۔ اب قرآن کریم سے پوچھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو، کس انداز سے مانگو؟ قرآن وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام ہی بڑے خوبصورت ہیں، ہے کہ نہیں؟ جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ ہی کے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے مانگتے ہو، دعا مانگتے ہو تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کا طریقہ میں بتاؤں، یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا کہ اللہ کے نام کا واسطہ دو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کس طرح واسطہ دیا اور مجھے اور آپ کو کیا سبق دیا؟ یا حی یا قیوم، یاد ہے نا آپ کو؟ یا حی یا قیوم، حی کون ہے؟ قیوم کون ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے وہ ذات جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس پر موت نہیں، قیوم ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والی ذات ہے۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو سارے جہان کو تھامنے والا، سنبھالنے والا۔ یہ آسمان کس نے تھام رکھے ہیں؟ یا میں نے اور آپ نے یا امریکہ والوں نے؟ ایک آسمان، دو آسمان، 3 4 5 6 اور 7، کتنے بڑے ہیں؟ کسی نے ناپا ہے ان کو؟ کوئی سہارا، کوئی ستون، کوئی دیوار؟ یا حی یا قیوم، اے وہ ذات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ذات ہے۔ حی صرف اللہ ہے، باقی سب خالق ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی کی۔ اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ قیوم بھی اللہ ہے، قیوم بھی بندہ قیوم نہیں، یاد رکھنا، کبھی زبان سے کسی عبد القیوم کو قیوم کہہ جاؤ گا گناہ بن جائے گا۔ ہمارے معاشرے کو ایک جہالت ہے، جس کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو رحمان کہہ دیں گے، جو عبد الرحیم ہے تو اس کو
رحیم کہہ دیں گے، عبد القدیر عبدالقدیر کہہ دیں گے. ایسی تھی حالت، کوٹ کوٹ کر ہماری رگوں کے اندر دھل چکی ہے. جس طرح عبداللہ اللہ نہیں بن سکتا وہ عبداللہ ہے، اس طرح عبد الرحمن رحمان نہیں بن سکتا، عبد القیوم قیوم نہیں بن سکتا، وہ عبد القیوم ہے. قیوم کا بندہ تو ہے، قیوم نہیں. قیوم صرف اللہ ہی ہے. یا حی یا قیوم، اے وہ ذات جو حی بھی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی، قیوم بھی ہے، سارے جہان کو تھامنے سنبھالنے والی ہے. برحمتک استغیث، تیری رحمت کی فریاد کر رہا ہوں، تیرے ناموں کا واسطہ دے کر تیری رحمت مانگ رہا ہوں، تیری رحمت مانگ رہا ہوں. اصلح لی شانی کلہ، یا اللہ میرے سارے حالات کو درست فرما دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کی جو تھوڑی سی مدت ہوتی ہے، اتنے وقفے کے لیے مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، میرے اپنے حوالے نہ کرنا. میرے اپنے حوالے کر دیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. یا اللہ تو اپنی رحمت کے دامن میں مجھے جگہ عطا فرما. یہ تعلیم کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سارے خوبصورت نام اللہ کے ہیں. فَادْعُوهُ، اس سے مانگو، بِهَا، اس کے ذریعے سے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، تو ہی احد بھی ہے. احد نرالا ہے، سمد بے نیاز ہے. انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی ماں باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی قبیلہ اور خاندان ہے. اس دعا پر رسول اللہ نے فرمایا لقد دعا باسمہ الاعظم، جس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے مانگا اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگی ہے. اذا سئل به آتا واذا دعا به اجابا، ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ سوال پورا کرتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فوراً قبول فرماتے ہیں. اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم قرار دیا ہے. پھر ایک کتاب ہے نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آخر میں 2-3 دعائیں میں نے نقل کی ہیں ان کی اہمیت کے سبب سے، اور اس پر عنوان بھی تھا اسم الاعظم. صحیح بات وہ ہے جو میرے آقا نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں یاد رکھو دوستو، میں ذرا تلخ مزاج ہوں، کسی کا لحاظ نہیں رکھتا. گھڑی ہوئی باتیں دین نہیں، دین وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، دین وہ جو رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش میری یہ ہے کہ جتنی سانسیں میرے اللہ نے مجھے امانت کے طور پر دے رکھی ہیں اور میری زبان چل رہی ہے، میں اپنے سامعین کو، آنے والوں کو مایوس نہ کروں. اللہ کے سامنے پہنچنے ہم سب نے، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. غلط بیانی کی ہوگی تو خدا کا عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر صحیح بات کہی اور یقیناً انشاءاللہ صحیح بات کی ہوگی تو پھر سامعین کو وہاں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. حدیث میں آتا ہے جو آدمی ہر صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے اس نام کی برکت سے یا اس کے وسیلے سے، لا یضر مع اسمہ،
اس کے نام کی برکت سے کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان والی نہ زمین والی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا جاننے والا۔ جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، شام کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی زمین و آسمان کی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، تجربات میں بھی ہے، بزرگان دین نے بھی اپنے تجربے لکھے ہیں، اللہ کے نبی نے جو کہ فرمایا اسے بڑھ کر صحیح بات اور کیا ہو سکتی ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ فالج خدا مددوس کسی انسان کو اس مرض میں مبتلا نہ کرے، اللہ ہر طرح کی امراض سے اور مسائل و علام سے سب کو محفوظ رکھے، لیکن فالج زیادہ انسان تک زندہ لاش ہوتی ہے۔ یہ راز اللہ نے اس بات میں رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ صبح کے شام پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فالج سے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور بات تو ایمان کی عقیدے کی ہے۔ میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے بڑے راست باز صادق انسان تھے، اور جب انسان کا باطن صاف و پاک ہونا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے جو کچھ نکالتے ہیں اللہ ایسا کر دیتے ہیں، وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہر ایک کو دم کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پر لکیر۔ بات ہے ایمان کے عقیدے کی، عقیدہ نہیں سارا قرآن کریم پڑھ کر بھوک مارنے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پختہ یقین اللہ کی طاقت پر، اللہ کی ذات سے نفع ملنے کا ہے، ان الفاظ کو پڑھ لیں انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا مل جائے۔ اور انہی مجلسوں کے اندر میں بتا چکا ہوں، سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ سورۃ الشفاء ہے۔ کیا ہے؟ کم از کم اس مجلس میں بیٹھ کر کچھ چیزیں لے کر ہو جائیں اور اپنے ذات کے لیے اس کو استفادہ اٹھائیں۔ اس سورہ مبارکہ کو کچھ 28 نام ہیں، مشہور نام تو یہی سورہ فاتحہ، لیکن ایک نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ شفاء من کل داء، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں میرے دوستو، لیکن بات وہی ہے، میں جب تلخ انداز سے کہوں گا، پہلے اپنے اندر کو ٹٹولیں کہ اللہ پر ایمان اس درجے میں ہے کہ اللہ کی ذات سے نفع ملنے کا یقین ہے، اللہ کی طاقت پر یقین ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ میرا کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی سچی کتاب قرآن میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ جس بیماری کے لیے اس استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا نفع ملے گا۔ اگر آپ کا ایک کسی فزیشین پر، کسی MBBS ڈاکٹر پر عقیدہ ہے کہ جناب وہ بڑا مانا ہوا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، اس کے بعد جو جاتا ہے بڑی بھاری فیسیں لیتا ہے، ایک ذہن بن جاتا ہے کہ اتنی بڑی فیسیں لینے والے یقین بہت بڑا ڈاکٹر ہے، وہ شفا ملنا ہی ملنا ہے۔ حالانکہ بالکل خام خیال ہے، اگر اتنا بھی ایمان اللہ کی کتاب سے نفع ملنے کا ہو جائے دوستو، تو میرا رب یقین آپ کو آپ کے عقیدے کے مطابق فائدہ دے گا۔ ایک دعا مانگا کریں، یہ میری طرف سے سبق ہے، ہر وقت دعا، یا اللہ تو اپنے وعدوں کا ہمیں یقین نصیب فرما۔ ہمارا ایمان اور یقین خراب ہوا ہے۔ خالد بن ولید جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سننے کے بعد فوراً بول جانا چاہیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون انسان ہے جس کے بارے میں آقا انعامدار نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ایک مر کے سے فارغ ہونے کے بعد ایک کافر نے شرط لگائی، تم کہتے ہو خدا کے نام میں اللہ نے ساری برکتیں رکھی ہیں اور نفع اور نقصان سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم نے کہا بالکل، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتے، بالکل نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں۔ ہم نے کہا یہ ذہن کا پہلا پی لو۔ خالد بن ولید نے اٹھایا
اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وسلم پڑھ کر پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن خدا اس خالد بن ولید والا ایمان مجھے اور آپ کو نصیب کرے. بگڑا ہوا ہمارا ایمان ہے دوست. مادیت پر اس قدر یقین ہے، دنیا کی چیزوں سے نفع ملنے کا یقین ہے، خدا اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں. ویسے ہم ہیں سارے کے سارے خدا پرست، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سب کے یا رسول اللہ، لیکن رسول اللہ سب کی کسی بات پر یقین نہیں. آپ کا نام آیا اپنے انگوٹھے چوم لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بات کیوں ہے؟ اگر خدا کی قسم اسی طریقے سے ہمارا یقین ہوگا ویسے ہی اللہ معاملہ کر کے دیکھیں گے. کرنا جب اللہ ہی نے ہے تو پھر ہماری سوچ درست ہو جائے تو اللہ پھر اس کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کریں گے؟ عقیدہ بگڑا ہوا ہے، ایمان بگڑا ہوا ہے. وہ ابوبکر والا ایمان نہیں ہمارے پاس تھے. وہ بھی انسان، ہمارے تو شاید باپ دادا مسلمان تھے، لیکن بکر کا باپ تو کافر تھا، کفر سے نکل رہا ہے. اور فاروق اعظم کا والد کافر رہا، کفر پر ہی مرا. عثمان ذوالنورین کا والد کافر تھا، کفر پر مرا. علی مرتضیٰ کا والد کافر تھا، کفر پر مرا. کیونکہ ایمان کی سطح کہاں ہے؟ کیا لوگ ہیں یہ آسمانی فرشتے نہیں تھے، اس دھرتی میں پیدا ہوئے انسانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے. لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اس کی حقیقت ان کے رگ رگ کے اندر ڈھل چکی تھی. اس لیے میں نے جملہ اب سے کہا، ہر وقت دعا ہوں یا اللہ تو اپنے وعدوں پہ یقین نصیب کرنا. اور میری ساری کوششوں کا حاصل یہ ہے ایمان بچانے کی فکر کرو. ایمان، کوئی چیز آپ کے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے. اعمال میں خرابی ہو سکتی ہے، اعمال کی خرابی کو اللہ درگزر فرما دیں گے. سن لیں، لکھ لیں اپنے دل کی تصدیق پر. اعمال کی خرابی کو اللہ درگزر فرما دیں گے، ایمان کی خرابی کو اللہ معاف نہیں کریں گے. ایمان کی برکت سے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن ڈھیروں نہ آپ کے نیک اعمال پہاڑوں جیسے نیک اعمال بھی ہوں گے، ایمان کی خرابی کو وہ دور نہیں کر سکیں گے. یہ فرق ضرور سمجھیں. اگر مسئلہ شہداء میں آنے کے بعد یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا تو میں سمجھوں گا میرے سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں. میں نے 42 برس اسی مسئلے پر زور دے کر ہر مسلمان کو یہ کوشش کی ہے کہ اپنی ایمان کو بچانے کی. ہم میں سے، میرے سمیت آپ میں سے کوئی انسان ایسا نہیں کہ ہمارے نمازیں، ہمارے روزے، ہماری دوسری نیکیاں اللہ کے شایان نشان ہو سکیں. ہماری نمازوں میں وہ خلوص نہیں، ہمارے روزے میں وہ اخلاص نہیں، دوسرے اعمال کا معاملہ ایسا ہے. لیکن ایک چیز پر توجہ ہم اگر مرکوز کر لیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں خرابی نہ آئے تو پھر نمازوں کی خامیاں بھی اللہ نظر انداز فرما دیں گے، روزوں کی خامیاں بھی، اللہ حضرت کا دوسرے اعمال کے بھی. اللہ کی شایان نشان کوئی انسان بھی بات نہیں کر سکتا جتنی کوشش بھی کرے. امام الانبیاء کا یہ ارشاد موجود ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ جیسے تو نے اپنی شان بیان فرمائی ہے، یا اللہ میں تیری شان اس انداز سے نہیں بیان کر سکتا. نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کوئی انسان اگر آپ کا اقرار اعتراف یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تو نے جو اپنی عظمت اپنی شان بیان فرمائی ہے میں اس انداز سے بیان نہیں کر سکتا، تو پھر معاشرہ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے اعمال میں خامیاں ہیں اور خامیاں رہیں گی. اللہ کے شایان نشان ہم اعمال نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز پر سب سے زیادہ توجہ دیں کہ عقیدے کی بنیاد میں متضرر ہو. یہ اللہ کے سوا کسی اور کا واسطہ اور وسیلہ دے کر مانگنے والا جو نظریہ ہے نا، یہ بھی عقیدے کی خرابی کا دلیل ہے. یہ وہ آدمی جو کہتے ڈائریکٹ رب العالمین سنتا نہیں. اللہ ڈائریکٹ، اللہ فرماتے انی قریب اجیب دعوت الداعی، جو بھی جو مجھ
مجھ سے مانگتا ہے اس کی دعا کو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ فلاں کے واسطے سے ہماری دعا قبول. اس کا معنی ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہم نے اس کی تردید کر دی. یا اللہ تو کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے، ہم تو کوئی واسطہ وسیلہ ڈھونڈیں گے. اس کی مثال ایسی ہے، کوئی مجرم عدالت میں کھڑا ہو، جج سے یہ کہے جج صاحب میں مجرم تو ہوں لیکن وہ جو فلاں آپ کا پیارا بیٹا ہے نا اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دیں. بات سمجھ میں آئی؟ جج سے اگر کوئی کہے کہ میں مجرم تو ہوں لیکن آپ کو جو فلاں پیارا بیٹا ہے اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دیں، معاف کر دے گا؟ دنیا کی کوئی عدالت اس میں اس طرح کی بات چلے گی؟ تو اللہ کو کیا مجبوری ہے؟ میں کہوں یا رسول اللہ، یا اللہ اپنے نبی کے واسطے سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میری دعائیں قبول فرما یا میری مشکل کو دور فرما. اللہ نے سن لی، لیکن اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا اس کے پیارے نبی کے ساتھ عمل کا، اتباع کا، پیروی کا کوئی تعلق نہیں. صرف اپنی غرض نکالنے کے لیے نبی کا نام استعمال کر رہا ہوں یا کسی اور بزرگ کا نام استعمال کر رہا ہوں. یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے بڑے ولی ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے پھر فلاں مشکل دور کر دے، بیماری ہٹا دے. وہ تو ولی ہیں ہی، محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہیں، مگر ہمیں ہماری مراد کو پوری کریں. ہمارا اللہ نہیں دیکھتے کہ میرے اس نبی کے ساتھ کا تعلق کیا ہے، میرے اس ولی کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ کھوٹا آدمی اپنی غرض نکالنے کے لیے میرے نبی اور ولی کا نام استعمال کر رہا ہے. نہ نبی کے ساتھ کوئی تعلق، نہ ولی کے ساتھ تعلق. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا واسطہ دے کے دعا مانگیں گے تو اللہ کو نہیں پتا کہ میرے نبی کا نام کا واسطہ جو دے رہا ہے، میرے نبی کی سنتیں اس کی زندگی میں کتنی ہیں، میرے نبی کی تعلیمات اس کی زندگی میں کتنی ہیں، اس کا شب و روز لیل و نہار کیسے گزرتے ہیں. صرف اپنی غرض نکالنے کے لیے کبھی نبی کا نام لے کسی ولی کا نام لے لیا. یاد رکھیں دنیا میں عدالتیں بھی اس طرح کی چیزیں قبول نہیں کرتی. اللہ کی عدالت میں یہ پکڑ بازی نہیں چلے گی. اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو، جیسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایک حدیث بھی، ایک صحیح حدیث بھی سننے کی طرح کوئی ایک صحیح حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہو کہ تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو میرا واسطہ دے کر تم اللہ سے دعائیں. ایک حدیث صحیح بھی. باقی کوئی شخص عقیدہ بنا لیتا ہے، کوئی نجی کام کرتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ یہاں تو مرزا قادیانی دجال کو بھی نبی ماننے والے موجود ہیں. ہزاروں ہیں. آپ کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی تھا کہ نہیں؟ اور انپڑھ تھا، بہت پڑھا لکھا انسان تھا، عالمی عدالت انصاف کا جج رہا ہے. سر ظفر اللہ، اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی بھی راجہ درگاہ ہو جاتے ہیں. میری اور آپ کے پاس دوستو کوئی گارنٹی نہیں. ڈرتے رہنا چاہیے اپنے رب سے، ڈرتا ہی رہنا چاہیے. یا اللہ ہدایت تیرے قبضے میں، ہماری التجا یا اللہ ہدایت پر ہمیں قائم رکھنا. آج کسی پہ گفتگو ختم کرتے ہیں. مزید اگر کوئی بات ہوئی انشاءاللہ آئندہ کریں گے. سبحانک اللہم